تو سر آپ یہ بتائیے گا گوندل صاحب کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1 منٹ کے لیے آپ قطعی آپ آج کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اجنبی ہیں اور دینی علمی حوالے سے دلچسپی آپ کی موجود ہے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کس مقام پر کھڑا پاتے ہیں علمی حوالے سے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی کے نام پر یا اسلام کے فروغ کے نام پر، یہ کتاب اس کے ساتھ کہاں ریلیٹ کرتی ہے اور آپ کو کیا دیتی ہے؟ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے بڑی گہرائی کے ساتھ، تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرے خیال میں جو ہمارے نوجوان طبقے کو جس نیج پر اور جس مقام پر ہمارے کم علم لوگوں نے پہنچایا ہے اسلام کے نام پر، اسلام کا جنت کا ٹکٹ دے کر، اس لیے اس حوالے سے یہ کتاب اس وقت تک جتنی تصانیف یا جو لوگوں نے اپنے اپنے حوالے سے عالم دین نے یا سیاستدانوں نے محنت کی ہے، وہ ان سب میں سب سے زیادہ اولین جو ہے وہ اس کتاب سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ہی انہوں نے ایک تو اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ دراصل جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، دہشت گرد ہوتا کون ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر اس میں اس کا حل بتایا ہے، اور ساتھ حکومت وقت کو بھی اس کے لیے گائیڈنس دی گئی ہے اس بک میں۔ زندگی کے تمام شعبے جو ہیں زندگی کسی بھی ریاست کے اندر، خاص طور سے ہم پاکستان میں جی تو اس ریاست کے اندر زندگی کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے اس کتاب مکمل گائیڈنس موجود ہے، مکمل آپ کا کہنا ہے۔ جی خواتین و حضرات واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کا مبسوط تاریخی فتویٰ، جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ تصنیف ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، محمد شہزاد مجددی صاحب اور محمد دہر آصف خان گوندل ایڈوکیٹ ہیں۔ سر، یہ فتویٰ آ گیا، اب فتویٰ دینے کے لیے ہمیں کوئی ریفرنس چاہیے، ہمیں پیچھے کوئی سپورٹ چاہیے، چونکہ یہ دینی بات ہے تو قرآن و حدیث سے سپورٹ چاہیے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے، اس فتوے کی سند اس کتاب میں مہیا کی گئی ہے۔ لوگ اگر پڑھتا ہے، ایک شخص بالکل بلینک ہے لیکن وہ جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کے اندر اس کی سند موجود ہے، اور سند کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیے جی، جیسے کہ علامہ مجددی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی سند قرآن ہے۔ جو چیپٹرز ڈاکٹر صاحب نے اس فتوے میں قائم کیے ہیں اور جو موقف وہ سامنے رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید اور پھر قرآن مجید کی وہ تفاسیر جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، اول دور کے مفسرین ائمہ جو ہیں ان کا موقف باقاعدہ ٹیکسٹ کے ساتھ، عربی عبارت کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ قرآن مجید کے بعد دوسری بڑی سند حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں۔ خوارج کی ڈیفینیشن، خوارج کی علامات، خوارج کے کام، دہشت گردی، بغاوت کیا ہے، بغاوت کن حالات میں جائز ہے، بغاوت جائز ہے یا نہیں ہے، باغیوں کے بارے میں کیا حکم ہے، غیر مسلم اقلیتوں کے بارے میں اسلامی ریاست میں کیا حکم ہے، مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تقریباً 200 سے زیادہ احادیث سے استدلال ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ائمہ حدیث اور پھر فقہاء مجتہدین جن پر 1400 سال سے امت کا اتفاق ہے، ان سب کے ریفرنسز اس کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی ریفرنس ایسا نہیں ہے جسے ہم کسی بھی حوالے سے ضعیف کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جتنے بھی ریفرنسز ہیں ان کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اس کے حوالے موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر موجود ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ ایک آپ دیکھیے گا جو موقف انہوں نے قائم کیا ہے اس میں امام بخاری سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر امام بخاری سے لے کر آج کے دور تک، گزشتہ صدی تک، مفتی نذیر صاحب جو بر صغیر پاک و ہند کے ایک مفتی ہیں وہاں تک، اور علامہ بن باز جو سعودی عرب کے ایک اسی صدی کے مفتی ہیں اور مفتی اعظم سعودی عربیہ ان تک، اور پچھلی صدیوں کے علامہ ابن تیمیہ تک، اور بالخصوص بڑی اہم بات ہے کہ ان لوگوں کے بھی ریفرنسز یہاں پر آ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جمع کر دیے ہیں، جن علماء کو یہ دہشت گرد اپنا رہنما اور مربی مانتے ہیں اور جن کو فالو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے عقیدت مند ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے ریفرنسز بھی ہیں۔ محمد شہزاد مجددی صاحب،
یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا ریفرنسز والی، میں مطلب اس کی سند صرف آپ لوگوں سے، میں تو طالب علم ہوں نا جی، سند تو آپ لوگوں سے میں چاہ رہا تھا نا کہ اس بات کی بھی سند چاہیے مجھے۔ اب دیکھیں یہ بات یقیناً ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے علم میں اضافے کا سبب ہوگی کہ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب نوجوان لڑکے جو ہیں وہ اس قسم کا کام کریں گے۔ جی اب جس انداز میں یہ سارا کچھ نکال کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے اس کتاب کے اسلوب پر اگر آپ بات کریں، اس کتاب کی ایک اور اضافی خوبصورتی یہ ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں کوئی اتنا مبسوط فتویٰ کتابی شکل میں کبھی بھی چھپا ہو، صحیح بات، کسی دور اور عہد میں۔ اب یہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور فتویٰ بھی ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کی کوئی مثال شاید اس سے پہلے نہ ملے۔ ایک تو یہ کہ اس کا ایک حسن ہے، ایک خوبی ہے، اس کی جو جامعیت ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اثر جو اس کتاب نے ڈالا ہے علماء پر براہ راست ڈالا ہے۔ اچھا، علماء میں ایک طبقہ ایسا تھا جو تذبذب کا شکار تھا، وہ علماء جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اتنی زیادہ چھان پٹک، اتنی زیادہ امہات الکتب، تفاسیر، احادیث ان کی شروح، ان کی اتنی بڑی بڑی فقہی کتابیں اور اتنا لٹریچر اسلامک وہ چھان پھٹک نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک بہترین مواد فراہم کر دیا ہے کہ وہ سارا ذخیرہ جو تھا اس کو کھنگال کے اس کے اندر جو خوارج سے، دہشت گردی سے متعلق، بغاوت سے متعلق، شر سے متعلق، اور قرآن و سنت نے فتنہ جسے کہا ہے، ہماری حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن ملتے ہیں مستقل۔ ایک کریڈٹ اس کتاب کا یہ بھی ہے کہ اس نے اہل علم کو اتنی سپورٹ دے دی ہے اور اتنا مواد دے دیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، لو جی پڑھیے اور آگے پہنچائیے۔ اس فکرے کے بعد اور اگلی بات میں آپ سے یہ کروں کہ آج کے دور کی اس وقت کی یہ کتاب جو ہے، مطلب اس وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کل اگر خدا نخواستہ کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں خودکشی یا اس قسم کے وہ معاملات ہو رہے ہیں جو دہشت گردی کے ذیل میں آتے ہیں، ایک زمانہ ہے، ایک عصر ہے، یہ اس عصر کی ضرورت کہاں تک پوری کرتی ہے جو برسوں پر محیط ہوتا ہے۔ کتاب ہی اس وقت جو ہے بہترین رہنمائی ہے ہمارے لیے، جس کی ہر لحاظ سے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ سند بھی چاہیے ہوتی ہیں، باتیں کر جاتے ہیں لوگ، ان کی سندیں نہیں ملتی۔ تو اس بک میں قبلہ نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جتنی محنت کر دی ہے اور جتنا اس میں مٹیریل تمام طبقوں کے لیے، جس میں نوجوان طبقہ بھی ہے، جس میں علماء بھی ہیں، جس میں وکلاء بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تمام لوگ، تمام کی رہنمائی جو ہے یہ موجودہ دور نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک، یہی میں چاہتا تھا۔ یہ آنے والی نسلوں تک۔ میں تھوڑا اجازت چاہوں گا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے روکنا پڑتا ہے اصل میں وقت کی تقسیم میں۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے، پھر میں باقی کتاب لائبریری کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا زمانے اور عصر والی، اس کے ساتھ یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ کتاب صرف مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جس میں ہر مذہب کا شخص رہتا ہے جو کسی مذہب کو ہی نہیں مانتے، لیکن پاکستان کے شہری تو ہیں۔ اب ان کو امن و امان کے ساتھ اس زندگی میں شامل رکھنے کے لیے اور مین دھارے میں شامل رکھنے کے لیے یہ کتاب کس طرح رہنمائی کرتی ہے اور مدد کرتی ہے؟ دیکھیے، ایک جملہ اس پہ کہوں گا کہ اس پہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کا کیا کردار ہے، ان کا کیا لیول ہے، اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے کہ اقلیتوں کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، عبادت کرنے کے، پریکٹس کرنے کے، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں، بالکل کرتی ہے۔ اور ایک جملہ ضرور کہوں گا، وہ یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ یہ آئندہ آنے والی نسل اور اس زمانے کی کیسے رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے، اسلام کے اوپر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ لگا دیا گیا تھا، جی بالکل، اور رحمت للعالمین کے مذہب کو دہشت گردی کا مذہب پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب نے اس داغ کو مٹا دیا ہے اور اسلام کو پوری دنیا کے سامنے ایک پرامن چہرہ اسلام کا پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، جناب محمد شہزاد مجددی صاحب اور جناب محمد لہر آصف خان گوندل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس بہت اہم کتاب پر بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، بہت مہربانی آپ کی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اعزاز احمد آذر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔